السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، گزشتہ جیسے کہ بتلایا گیا تھا کہ اس چینل کے ذریعے سے بالخصوص شافعی مسائل سے متعلق چھوٹے چھوٹے ویڈیوز اور کلپ آپ کی خدمت میں پیش کی جاوے گی۔ اس سلسلے کی ہماری یہ آج کی پہلی ویڈیو ہے۔ انشاءاللہ آج کے اس کلپ میں وضو سے متعلق معلومات فراہم کی جا رہی ہے۔ وضو شافعی مسائل کے اعتبار سے، شافعی مسلک کے اعتبار سے وضو میں کل 6 فرائض ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان فرائض کا تذکرہ خود قرآن کریم میں بھی ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھو اور اپنے ہاتھوں کو کہنیوں تک دھو اور اپنے سر کا مسح کرو اور اپنے پیروں کو ٹخنوں سمیت دھو۔ تو ان اعضائے وضو کا اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ لہٰذا آج ہم جانتے ہیں اسی آیت پاک کی روشنی میں کہ وضو میں کتنے فرائض ہیں۔ وضو میں کل 6 فرائض ہیں۔ سب سے پہلا فرض نیت کرنا، جیسے کہ خود حدیث میں ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ہے نیت کرنا۔ نیت اصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ دل میں اس بات کا ارادہ کرنا اور نیت رکھنا کہ میں وضو کر رہا ہوں تاکہ اس کے ذریعے سے میں نماز پڑھوں یا دیگر اعمال کو انجام دے سکوں۔ نیت کے الفاظ اس طریقے سے، نویت فرض الوضو، میں فرض وضو کی نیت کر رہا ہوں، اس طرح نیت کرنی چاہیے۔ اور دوسرا فرض ہے کہ پورے چہرے کو دھونا، یہ وضو کا دوسرا فرض ہے۔ یاد رکھیں کہ اصل فرض وضو کی نیت عین چہرہ دھوتے وقت کرنا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اس موقع پر ہماری یہ فرض وضو کی نیت باقی رہنی چاہیے۔ تو دوسرا فرض ہے چہرہ دھونا۔ چہرے کی حد اور مقدار پیشانی کے بالوں سے لے کر یہ تھوڑی کے نیچے تک، اور اسی طریقے سے ایک کان سے لے کر دوسرے کان تک پورا یہ حصہ چہرے میں شمار ہوتا ہے۔ تو اس پورے حصے کو دھونا یہ وضو میں فرض اور ضروری ہے۔ اگرچہ کان اس میں داخل نہیں ہے، چہرہ دھوتے وقت کانوں کا دھونا نہیں ہے، بلکہ چہرے کی مقدار کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک یہ چہرے کی مقدار ہے۔ تو اس طرح چہرے کو دھونا یہ دوسرا فرض ہے۔ اسی طریقے سے تیسرا فرض ہے دونوں ہاتھوں کو کہنیوں سمیت دھونا، یعنی یہ کہنی جو ہڈی ہے اس ہڈی تک، یہاں سے ہاتھوں کو دھونا شروع کرے اور یہاں تک، یعنی مکمل ہڈی بھی بھیگ جانی چاہیے، اس کو کہنی کہتے ہیں۔ تو اس طرح دونوں ہاتھوں کو کہنیوں تک دھونا یہ تیسرا فرض ہے۔ اسی طریقے سے چوتھا فرض سر کا مسح کرنا۔ سر کے مسح میں یہ فرض بات کی جا رہی ہے، ورنہ سنت تو یہ ہے کہ ہم پورے سر کا مسح کریں۔ انشاءاللہ وضو کی سنتوں میں یہ بات آ جائے گی۔ البتہ فرض کی مقدار یہ ہے کہ سر کے کچھ حصے کا مسح کرنا، چاہے ایک بال کیوں نہ ہو، یعنی ایک بال بھی وضو میں اگر بھیگ گیا تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی وضو ہو جائے گی، لیکن عمل سنت پر کرنا چاہیے۔ اس متعلق انشاءاللہ نشاندہی کی جائے گی سنتوں سے متعلق۔ تو یہ وضو کا چوتھا فرض ہے کہ سر کا مسح کیا جائے۔ اسی طریقے سے وضو کا پانچواں فرض ہے کہ دونوں پیر ٹخنوں سمیت دھونا۔ جو پیر کی جو ہڈی ہے، ٹخنا ہے، تو اس کو مکمل طور پر دھونا۔ عامتاً لوگ اس سلسلے میں کچھ کوتاہی بھی برتتے ہیں کہ صرف سرسری
نل پر وضو کرتے وقت پیر دھو لیتے ہیں اور ٹخنوں کا کچھ حصہ خشک رہ جاتا ہے اور سوکھا رہ جاتا ہے، تو خاص دھیان سے ٹخنے کو گیلا کرنا اور ٹخنوں تک پانی پہنچانا یہ لازم اور ضروری ہے۔ اگر تھوڑا بھی حصہ خشک اور باقی رہا تو پھر ایسی صورت میں وضو نہیں ہوگی۔ یہ کل 5 فرض پیش کیے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے چھٹا فرض ہے ترتیب، یعنی اسی مطابق اور اسی ترتیب سے وضو کرنا، یعنی سب سے پہلے نیت، دوسرے نمبر پر چہرہ دھونا، تیسرے نمبر پر دونوں ہاتھوں کو دھونا، چوتھے نمبر پر سر کا مسح کرنا، اور 5ویں نمبر پر پیروں کو دھونا۔ تو یہ ترتیب ضروری ہے، اس میں عدلنا بدلنا جائز نہیں ہوگا، اس سے وضو نہیں ہوگی، ترتیب کے ساتھ ہی وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ تو یہ وضو کے کل 6 فرائض ہیں، اسے ہمیں بہت چھوٹے چھوٹے فرائض جو یاد کیے جا سکتے اسے یاد رکھنا چاہیے، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وضو میں کیا فرائض ہے اور کیا سنتیں ہیں، تو ان 6 فرائض کو یاد بھی رکھنا چاہیے اور خاص ان کا اہتمام بھی کرنا چاہیے کہ ان فرائض پر عمل کرتے وقت کوئی حصہ خشک نہیں رہنا چاہیے اور باقی نہیں رہنا چاہیے۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ اگر فرض سے متعلق کوئی چیز چھوٹ جائے اور یا حصہ باقی رہ جائے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ وضو نہیں ہوگی، اور جب وضو ناقص ہوگی تو اس کی وجہ سے دیگر اعمال بھی مکمل سمجھے نہیں جائے گے جن اعمال کے لیے وضو کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان فرائض کو جو آج ہم نے آج کے درس میں اور آج کے اس ویڈیو میں جو ہم نے سیکھا ہے، ان فرائض کو اللہ پاک ہماری وضو کو مکمل اور تام فرمائے، اور ہماری وضو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہماری عبادتوں کو بھی اللہ پاک قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔